اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو لوگ آرگنائزیشن کو چھوڑتے ہیں بیکاز آف باس یا وہ کہتے ہیں کہ جی کلچر کا مسئلہ ہے، اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور اس سلسلے کے ایک اور ریلیٹڈ ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے۔ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو انٹرنل پروموٹ کیا جاتا ہے ود ان دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں کے ساتھ جو اتیاچار ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو وشواس گھات ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو انیائے ہوتی ہے، ان سب پہ ہم وہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جو آرگنائزیشنز کو جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو گراس وہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا دیتے ہیں اپنی انٹرنل پروموٹی کو، اور جو وہ ایکسٹرنل ہائرنگ کرتے ہیں نا، ان کے اندر ہیل آف ڈفرینس ہوتا ہے۔ مطلب سے فار ایگزامپل اگر انٹرنل پروموٹی کو وہ 40,000 دیتے ہیں تو جو ایکسٹرنل ہے اس کے لیے ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے اپ ٹو 60-70,000، یا ایک سٹیپ اپ کر کے بھی وہ اس کی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حد تک آرگنائزیشن اس میں وہ ہے، کیا کہتے ہیں، جسٹیفائیڈ ہے، بیکاز وہ جو ایکسٹرنل بندہ آتا ہے اس کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے مین مینجمنٹ کا، یا جو اس کی گیون فیلڈ آف ایکسپرٹی ہے، جس پوزیشن کے لیے اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اس میں اس نے ہی ہیز اے پروون ٹریک ریکارڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آرگنائزیشن از ول جسٹیفائڈ اینڈ رائٹ۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو انٹرنل پروموٹی ہے اس پہ آرگنائزیشن رسک لیتی ہے، اس کی جو کیریئر ہے اس کو ایک سٹیپ اپ کر دیتی ہے، اس کا جو سوشل سٹیٹس اور باقی جو چیزیں ایمالمنٹس وغیرہ ہے اس کو وہ بڑھا دیتی ہے۔ لیکن جو سیلری سٹرکچر ہے نا، اس کے اندر اس کے ساتھ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو انیائے ہوتا ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ وہ جو اس کو گروتھ ملتی ہے نا، وہ ایز پر جو اس کی ڈیزگنیشن ہے اس سے ریلیونٹ نہیں ہوتی، یا جو سلیب لیول ہے اس سے بلو ہوتی ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر ایک انتہائی غلط کلچر پریویل کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو انٹرنل پروموٹی ہے اس کی پروموشن کے بعد ریکنفرمیشن ہوگی، تو وہ کیا کہتے ہیں، جو لیول ہے یا جو سیلری سلیب سٹرکچر ہے اس تک اس کے بعد وہ پہنچے گا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ غلط اس لیے ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے نا یار، تو اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں بناتے ہو؟ اس کو فل اتھارٹی دو، اس کو اس سلیب سے ریلیٹڈ جتنے بینیفٹس ہے، فرنج بینیفٹس ہے، وہ اس کو پرووائڈ کرو، تو وہ آپ کو اچھی طرح پرفارم کر کے دے گا۔ اگر آپ اس کو یہ کنفرمیشن اور 6 ماہ کا پروبیشن پیریڈ ان کاتوں میں ڈالیں گے، اور اس کی ارننگ جو ہے، دیکھو یار ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے پیسے کے لیے، اگر اس کی ارننگ کمپرومائز ہو رہی ہے، بلیو می، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اب 1 سٹیپ اپ جانے کے بعد، اسپیشلی جو فرسٹ لائن مینجمنٹ ہے، ایز اے ریپریزنٹیٹیو وہ جتنی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، فرسٹ لائن مینجمنٹ میں پروبیشنری پیریڈ میں جانے کے بعد وہ رو رہے ہوتے، پریکٹیکلی رو رہے ہوتے، اتنا ان کی جو سیلری سٹرکچر ہے نا، وہ اتنی کمپرومائز ہوتی ہے، اتنی سکویز ہوتی ہے۔ تو آپ کیوں ایک بندے کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کا اگر آپ کو ٹریک ریکارڈ چاہیے تو ود ان دا آرگنائزیشن ایک بندہ اپنی رسپانسبلٹی اگر 2-3 سال سے پورا کرتا رہا ہے نا، تو اٹ مینس کیئر فار دا نیکسٹ 2 or 3 year he has the guts, he has the potential to produce، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کنونس ہے کہ جی یہ کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا، اس لیے آپ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس کو اپلفٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک آپ صحیح ہو۔ لیکن جب اس کی سیلری کے ساتھ یا اس کے ایمالمنٹس کے ساتھ آپ انیائی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، بلاತ್کار کرتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ رائٹ۔ ریزن یہ ہے کہ وہ پھر اس میں رہتا ہے، ہر وقت اس ٹو میں رہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کہاں سے کدھر سے وہ اپنے ایکسپنسز کو، اپنی جو اخراجات ہے، اپنی جو ڈیزگنیشن کے ریکوائرمنٹس ہے، اس کو پورا کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے آرگنائزیشنز کے ساتھ کہ جو آپ انٹرنل پروموشن کریں، ایک تو فل پلیج پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، پروبیشنر پیریڈ اور سلیب لیول یا کیڈر سسٹم جو بھی آپ کے ہاں ہے نا، وہ جو ڈیزگنیشن ہے اس سے ریلیونٹ فل اتھارٹی، فل ڈیزگنیشن، فل امالمنٹ اگلے بندے کو دے۔ اگر وہ پرفارم نہ کرے نا، تو 6 مہینے بعد آپ اس کا اپریزل
दोबारा रखिएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू के आपने उसकी सैलरी स्ट्रक्चर, उसको जो वो डिजिग्नेशन है उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। अगर सारे बेनिफिट्स आपने प्रोवाइड किए तो 6 महीने बाद यू आर जस्टिफाइड टू डू हिज अप्रेजल। अगर आपने नहीं किए ना तो आई एम सॉरी टू से आपके को कोई हक हासिल नहीं है कि आधे तीतर आड़े बटेर का आप अप्रेजल करें या उसको री इवेल्युएट करें। ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से एक वो है, क्या कहते हैं, एक इल्तिजा है कि इस चीज़ को कंसिडर करें कि जो इंटरनल प्रोमोटी है और एक्सटर्नल हायरिंग है उनकी सैलरी और स्लैब सिस्टम को एज पर स्टैंडर्ड रखे। उसमें ये जो वो है ना डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, या इंटरनल बंदे के साथ जो अत्याचार होता है वो न करे, उसको फुल प्लेज अथॉरिटी दे, फुल प्लेज जो रोल है उसके सारे बेनिफिट्स दे ताकि वो आपको सही तरीके से परफॉर्म करके दे सके। इसके अलावा जो कंसर्न लोग हैं जो इंटरनल प्रोमोट है उन पे भी ये वो मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो सही तरीके से परफॉर्म करे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पहले ओन करे, उसके बाद जो है ना वो उसको डिलीवर करने के लिए जस्तजू करे, उसको डिलीवर करे। जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे ना तो वो जस्टिफाई नहीं होगा कि उनको जो पोजीशन दी गई ना वो उसको किस तरह वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। जो इंटरनल प्रोमोटे है उनको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, उनको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, उनको टीम बनानी पड़ेगी, उनको कस्टमर पे काम करना पड़ेगा, कंपनी के जो आपके कारपोरेट ऑब्जेक्टिव है, कारपोरेट इमेज है, उन सब पे काम करना होगा खलूसी दिल के साथ, डेडिकेशन के साथ और बड़ी क्या कहते हैं एनर्जी के साथ। वो ये चीज़ें करेगा ना तो वो प्रूफ करेगा कि जो पिछला उसका परफॉर्मेंस है एज अ सिंगल पर्सन और एज अ टीम मेंबर, ठीक है, ये दोनों परफॉर्मेंस जस्टिफाई करते हैं कि उसको प्रमोट किया है आपने और उसको जितनी भी फवाइद है या बेनिफिट्स है वो हासिल हो रहे हैं। तो दोनों पे एक मॉरल और एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगला बंदा उसको आधा तीतर आड़ा बटेर न बनाए, फुल प्लेज अथॉरिटी दे, इमॉलमेंट्स उसको जो एज पर रिक्वायरमेंट है वो दे, ये कन्फर्मेशन और प्रोबेशन ये चक्कर निकाल दे, अगला बंदा फ्रॉम द वर्ड गो, ठीक है, उसकी जो असाइनमेंट है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स है वो इंश्योर करे कि वो डिलीवर करना शुरू कर दे और उसके अंदर कोई नो इफ एंड बट्स एंड एक्सक्यूजेस ना हो। ठीक है जी। आजकल तो गूगल का ज़माना है, तो अगर आप एक स्टेप प्रोमोट हो ये है, कोई आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको चैट जीपीटी गूगल शूगल सब कुछ से बहुत कुछ मिल जाता है, आपके सीनियर्स होते हैं, आपकी पीर्स होते हैं, आपकी कुलीग्स होते हैं, आप किसी की रिपोर्ट ही रही होते हैं, उनके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अंदर एडॉप्ट करें और जो बुरी चीज़ें हैं वो अपने अंदर से निकाले। So you will be a very productive person for your organization. Jazakallah khair.